السلام علیکم جناب، سوچ رہی تھی آج کا ولاگ میں کیسے شروع کروں، پھر سوچا سب سے پہلے میں اس ولاگ میں دوں گی ٹریبیوٹ اپنی تمام اوورسیز مومز کو، جو آج کل انفلوئنسرز بنی ہوئی ہیں، جو اتنا اچھا اپنی لائف کو مینیج کر رہی ہیں، جو ورکنگ وومنز بھی ہیں، مومز بھی ہیں، اور جو کریٹرز بھی ہیں اپنے ولاگز کے ساتھ، اپنے جو ہے نا کریٹیو کنٹینٹ کے ساتھ سب کو اتنا انٹرٹین کر رہے ہیں اور اپنی لائف سٹائل شیئر کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سب میں اویئرنیس بتا رہے ہیں کہ ہم جو نارتھ امریکن یا پھر جو دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں جو اوورسیز رہتے ہیں، ہم موم جو ہے نا، ہماری لائف ایکچولی کتنی بزی ہوتی ہے، ہم گھر بھی چلاتے ہیں، ہم جابس بھی کرتے ہیں، ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو کچھ کی جو ولاگس یا کچھ کا کنٹینٹ دیکھ کے مجھے لگتا ہے یہ میری ہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی، میری ایسی ہی لائف ہوتی تھی، بالکل ہر چیز سے بے خبر۔ پھر یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں نے فوراً جاب شروع کر دی، پھر جو ہے نا دوبارہ سے میری ویسے زندگی بزی ہو گئی، مطلب تب بھی میں اتنی جو ہے نا ٹائم نہ نکال پاتی تھی، لیکن یہ تھا کہ مجھے کسی کام کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ امی مجھے کبھی روٹی نہیں پکانے دیتی، کہتی تھی چولہے پہ تمہارا ہاتھ جل جائے گا، تم نے روٹی نہیں پکانی ہے۔ صبح ناشتے میں بھی وہ مجھے ٹرے سامنے لا کے رکھ دیتی تھی، بے شک میں جاب پہ جاتی تھی یا اس سے پہلے جب یونیورسٹی جاتی تھی، اور ہم ان کا کیسے کس چیز کی ان کے احسان ادا کر چکا پائیں گے زندگی بھر۔ ہم اپنے والدین کا جو ہے نا جتنا ان کے لیے کرے کم ہے۔ وہ میری جوتے میرے سامنے لا کے رکھتی تھی۔ اللہ میری امی کو شاد آباد رکھے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ اب یہاں آ کے احساس ہوتا ہے جناب ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کتنا کیا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا، ہر کام کرنا۔ مجھے یاد ہے جب میری امی کسی دعوت میں کوفتے بناتی تھی، میں کہتی تھی امی یہ کوفتے کس نے ایجاد کیا، آپ اتنے کوفتے بناتی، اتنے مشکل سے بنتے ہیں، چھوڑ دیں آپ کچھ اور بنائیں۔ اور آج زندگی مجھے اسی موڑ پہ لے آئی۔ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے مجھے کہتا ہے کہ ماما مجھے میٹ بالز چاہیے، یعنی کہ ہمارے دیسی الفاظ میں اس کو کوفتے بہت پسند ہے۔ تو پھر امی جی کو میسج کرتی ہوں، امی پلیز مجھے بتائیے کوفتے کیسے بنے۔ ابھی جب میری امی 7 سال بعد مجھ سے ملنے آئی، مجھے ایسے لگا یہ خواب ہے۔ آج کے دن میں سوچتی ہوں کہ امی کیسے آئی، مجھ سے ملی اور چلی بھی گئی، اور میں نے وہ چند مہینے ان کو نہ اتنا وقت دے پائی، کیونکہ بچوں کی وجہ سے میری زندگی تو ویسے ہی مصروف تھی۔ ہاں ایک چیز تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا گھر میں کیا کھانا بن رہا ہے۔ میری امی آئی، میرا سارا کچن میری امی نے سنبھالا، تو مجھے کتنا سکون ملا، جیسے میں اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور وہ دن رات ایسے گزر گئے کہ مجھے ایک خواب سا لگتا ہے آج۔ اور آج کے دن دیکھیں یہ کوفتے ہیں جن کو میں ساری زندگی کوستی تھی کہ بھئی یہ کوفتے کس نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور اب مجھے ہفتے میں ایک بار ضرور کوفتے بنانے ہوتے ہیں۔ تو زندگی ہمیں اس موڑ پہ لے آتی ہے۔ ایک چیز میں آج یہاں پہ بھی ریپیٹ کرتی ہوں، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہاں میں گروسری کرنے جاؤں، لمبا سا جو ہے نا میں وہ بنا دیتی ہوں ایک مینار کی طرح، اور کبھی برتن دھوتے ہوئے یا جب کچھ بھی کرتے ہوئے جناب، تو مجھے اچھا لگتا ہے کچھ دیسی طریقے اپنانا۔ یہاں پہ ایک ٹپ آپ کو بتاتی ہوں، جب بھی آپ بوائل جو ہے نا رائس بوائل کریں، آپ نے ایک چیز کا بہت لازمی خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے گرم پانی کبھی بھی جو ہے نا سنک میں اسٹرین نہیں کرنا، کیونکہ اگر اندر جا کے پائپ برسٹ ہو گئے تو بہت بڑا پلمبنگ کا ایشو بن جاتا ہے۔ یا آپ نے ہمیشہ نیچے جو ہے نا کوئی ساتھ اسٹیل کا کنٹینر رکھنا ہے تاکہ گرم پانی اس میں اسٹرین کر سکیں۔ یہ ایک ٹوٹکا یاد رکھیے۔ یہ دیکھیں جناب، جب کوئی برتن میں خود سے دھو لیتی ہوں یا ڈش واشر سے جو ہے نا جگہ فنش ہو جاتی ہے، تو پھر میں دھوتے بڑا سا مینار بنا لیتی ہوں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی ہمارے جوانی کے دنوں کی، یا یونیورسٹی لائف کی، یا اسٹوڈنٹ لائف کی، یا وہ لائف کی جو بے خبر لائف ہوتی ہے جس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا دن کیسے گزرا۔ سب آپ نے اپنی زندگی میں اپنا ایک آپ نے وہ بنایا ہوتا ہے کہ بس آپ نے پڑھائی کرنی ہے، گھر آ کے آپ کو سب کچھ تیار مل جاتا تھا۔ تو جناب، اور آج کے دن دیکھیں ہم جب پورا گھر سنبھالتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اتنے کام کرتے ہیں، تو پھر یقین نہیں آتا کہ کیا ہم وہی ہیں جو کچھ سال پہلے ہم جو تھے، جس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہماری جو ہے نا مائیں ہمیں کچھ کرنے دیتی تھی، اور آج کے دن ہم پورا گھر سنبھال رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کینیڈا میں آنے کے بعد مجھے تو جناب یقین ہی نہیں آتا کہ میں اس طرح سے گھر بھی سنبھال رہی ہوں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، جاب بھی کر رہی ہوں، باہر کے کام بھی کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے میرا کارنر ہے، یہاں پہ میں ایکسرسائز کرتی ہوں، دن میں 2 سے 3 بار ضرور کرتی ہوں۔ میرے ایکسرسائز نیٹ کو بھی میرے بچوں نے نہیں بخشا ہوا۔ ابھی ہو رہی ہے جناب بارش، کینیڈا میں ویدر بدل چکا ہے، سپٹمبر آتے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جناب، اور گرمی نے اپنا زور توڑ دیا ہے، ختم ہو گئی ہے گرمی، اور سردیاں، اور وہ چیز کو کہتے ہیں نا سردیاں کی جو ہلکی پھلکی جو خوشامد ہے وہ شروع ہو گئی ہے جناب۔ بس موسم جیسے بدل جاتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے نا زندگی بھی آپ کو چینج نظر آ جاتا ہے۔ بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں، اور جو ہے نا سپٹمبر شروع ہو گیا ہے، تو اسکول جانا شروع کر دیا ہے، تو تھوڑا سا پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے
یہ دیکھیں جناب، میری عادت ہے شروع سے پاکستان میں بھی، میں جب بھی بارش ہوتی تھی میں بھاگ کے چلی جاتی تھی اور کھلے آسمان تلے تھی دعائیں مانگتی تھی۔ میرا یہاں آ کے اللہ کے ساتھ اتنا رشتہ مضبوط ہو گیا جناب، جو کہ ناقابل بیان ہے۔ میں جب بھی مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے میں بس اپنے رب سے شکوہ کرتی ہوں، یا مجھے شکوہ ہو یا مجھے کچھ چاہیے ہو، مجھے پتہ ہے میرا اور میرے رب کے ساتھ یا جو رابطہ ہے یا جو تعلق ہے وہ بالکل ہی الفاظ میں بیان کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں اتنے قریب ہوں اپنے رب کے، میرے سارے دلوں کے راز وہ جانتا ہے، میرے سارے گناہوں کو وہ معاف کرنے والا ہے، اور جانے انجانے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ پاک سے جو ہے نا میں ہر وقت دعائیں مانگتی ہوں، اور اس کے بعد میرا دعا میں جو رشتہ ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ اچھا جی جناب، ابھی یہ دیکھیں میں ٹرنک میں رکھ رہی ہوں سامان، یہ کسی پکنک کی تیاری نہیں بلکہ جناب ہو رہا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے زبردست سا ایک فن فیئر ہے، اور جس کا اینڈ ہوتا ہے مووی نائٹ سے جناب، بڑی سی اسکرین یہ لگاتے ہیں اور پورے نیبر کے لوگ بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے جناب فن فیئر میں، بہت ہی گہما گہمی ہے یہاں پہ۔ اب چونکہ ہمارے بچے ہو گئے جن کو اللہ پاک جو ہے نا نیک صالح بنائے، بچے ہونے کے بعد زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جتنی زندگی ہے باقی وہ بچوں کے نام ہے، بچوں کو ہم نے پالنا پوسنا ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھانی ہے، خاص طور پہ جب آپ دنیا کے اس کونے میں رہ رہے ہیں جناب، گوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو بہت ان کو جو ہے نا اچھا انسان بنانے کی، اچھا مسلمان بنانے کی جو ہے نا آپ کو بس یہی کوشش ہوتی ہے، اور دعاؤں میں جو ہے نا ہر وقت یہی بات ہوتی ہے اپنے اور سب کے اولادوں کے لیے۔ جناب یہاں پہ چوچو بھی تھا، جو میرا بیٹا ٹرین کو چوچو بولتا ہے، یہ دیکھیں بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز بھی تھیں، سو اوورآل بہت اچھا فن کا ماحول تھا، میرے بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ یہاں پہ کیسل بھی تھا، جمپنگ ٹرمپولین بھی تھی، میز بھی بنا ہوا تھا، اور جو ہے نا ہر ایکٹیویٹی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، بچے خوب انگیج ہوئے، اور سب سے بڑھ کے جیسے ہم انٹر ہوئے میرے ہسبینڈ کو یہاں پہ نظر آ گئی رو ہنی، جو ان کی موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے فوراً سے گریب کر لی۔ میں نے بچوں کے لیے سنیکس نہیں لیے کیونکہ پھر ہمیں کھانا بھی کھانا تھا، تو اگر سنیک کراتی تو پھر کھانے کا پروگرام بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا، بٹ میں نے ان کو اوورآل سارا دکھایا۔ دیکھیں فائر ٹرک والے بھی آئے ہوئے تھے، یہ بھی دیکھیں ٹرمپولین بھی، یہ سے ہم نے جو یلو والا ہے یہ پورا میز بنا ہوا ہے، یہاں جا کے ہم نے بہت انجوائے کیا، اور ہائیڈ اینڈ سیک بھی بچوں کے ساتھ پلے کیا۔ یہ دیکھیں جناب فائر ٹرک والے یہاں پہ سب آتے ہیں، 911 والے، اور یہ دیکھ رہے ہیں پوری پارکنگ ہے، دور تک آپ کو نظر آئے گی، بہت مشکل سے پارکنگ ملی کیونکہ سارے جو ہے نا جو فیملیز وتھ کڈس تھی وہ سب یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ زبردست قسم کا یہ فن فیئر ہوتا ہے، ہر سال رکھتے ہیں، اور ہر سال آتے ہیں اور رات میں مووی بھی دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے بریک لے لیا فن فیئر سے، اور ہم لوگ پہنچ گئے ایز یوزول کڑھائی پوائنٹ، میرے فادر ان لا آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ پسند ہے یہ جگہ، تو ہم یہاں آ گئے۔ آج میں نے اپنے لیے بریانی آرڈر کی جناب، چکن دم بریانی، اور بچوں کو فرائز اور چنکس کھلائے، تو ہم نے کہا جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں، اور یہ دیکھیں منٹ مارگریٹا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جناب ہم پہنچ گئے یہاں پہ مووی دیکھنے کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ زبردست سا ماحول لگا ہوا ہے، بڑی سی اسکرین لگا دی ہے، اور اتنی گہما گہمی ہے، اور ساتھ میں پاپ کارن سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، مووی پاپ کارن جو ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پورا محلہ یہاں پہ پہنچا ہوا ہے، سب نے بلینکٹس اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں کیونکہ کافی ٹھنڈک ہو رہی ہے، اور ڈرپنگ بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی جو بارش ہوتی ہے، اور مووی شروع ہو گئی جناب۔ اتنا زبردست بہت اچھی مووی تھی، میرا چھوٹا بیٹا تھوڑا سا گھبرا گیا، تھوڑا سا لاؤڈ تھا وہ، اس نے کہا میں نہیں دیکھوں گا اس کو، میں نے ہسبینڈ کو کہا آپ اس کو لے جائے۔ ایلیو مووی جو تھی بہت، میرے بڑے بیٹے نے شوق کے ساتھ ساری مووی دیکھی، اور مجھ سے کویشچن بھی کر رہا تھا، فل انوالو ہو گیا تھا اس مووی میں، پوچھ رہا تھا مجھ سے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اسکرین ایک دم سے نیچے ڈرم کر کے گر گئی، سب نے ویٹ کیا، چلانا شروع کیا کہ ہمیں مووی دیکھنی ہے، تو پھر سے کچھ منٹ کے اندر ہی انہوں نے دوبارہ سے اسکرین کو سیٹ کیا اور مووی ریزیوم کی، اور اس طرح سے مووی رات کے 10 بجے تک ختم ہو گئی جناب۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت ہی گہما گہمی ہے، کافی رونق ہے، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جناب، پیرنٹس بچوں کے ساتھ، اور کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چیئرز لے کے آئے ہیں، اس بار میں پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی اپنے ساتھ، دیکھیں یہ ایلیو مووی جو ہے، میں اپنے ساتھ چیئرز بھی لائی تھی، پکنک چیئرز ہوتی ہیں، میں اپنے ساتھ بلینکٹ بھی لائی تھی، بچوں کو میں نے ہوڈیز بھی پہنائی تھی، خوب پیک کیا تھا کیونکہ رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے اچھی خاصی، فیلز لائک 9 ہو جاتا ہے، تو آپ کو فل کور ہو کے آنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ابھی کیا ہو رہا ہے جناب، ابھی ویکینڈ کا جو ہے نا دوسرا پارٹ ہے، یعنی سنڈے کا دن ہے، میں نے ساری لانڈری کر لی، کل کے کھانے بنا لیے، سب کام کر لیے، اب ہم لوگ آ گئے تھوڑی دیر باہر چہل قدمی کرنے۔ دیکھیں یہ ایک لیک شور کا ایک نیا پوائنٹ نظر آیا ہے جناب، میں نیچر کو دیکھتی ہوں، بس میں کہتی ہوں میں یہیں پہ بیٹھی رہوں، اور جو ہے نا سکون سے جو ہے نا تھوڑی دیر بیٹھوں، ساری دنیا کے جو ہے نا افسانے غم بلا کے سب کچھ، کیونکہ اتنی ٹائرنگ لائف میں اپنے لیے جو ہے نا تھوڑا ٹائم نکالنا یہی ہوتا ہے، نیچر کے پاس آنا، اس سے باتیں کرنا۔ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا اور زبردست سا سبحان اللہ منظر ہے، آپ کلاؤڈز کو دیکھیں، آپ کھو جائیں کلاؤڈز میں۔ تو جناب بات ہو رہی تھی یہاں کی مصروف زندگی کی، یہاں پہ یہ ہے جناب ہمارے
ہماری زندگی الحمدللہ اتنی اچھی مصروف ہے، دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو بیک ہوم کے مقابلے میں یہاں پہ ہماری زندگی اس طرح سے مصروف ہے کہ ہمیں دنیا کی دوسرے سوچ، فکر، غیبت، برائیاں، کسی کے بارے میں برا سوچنا یا جو بھی ہے، جو وہاں پہ پولیٹکس ہوتی ہے، فیملی، اس سب سے ہم الحمدللہ دور ہیں۔ اللہ پاک وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کرے، ان کو بھی نیک ہدایت دے، ہر دنیا کے تمام لوگوں کو نیک ہدایت دے، اور ایک دوسرے میں پیار، محبت اور دوسرے کو احترام کرنا سکھائے، رشتوں کا احترام کریں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، سب کو اچھی نظر سے دیکھیں، اچھا سوچیں، دوسرے کے لیے، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کو برائی کی طرف نہ وہ کریں جناب۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، کیونکہ 2 دن کی زندگی ہے۔ ہم کسی کو جو ہے نا اگر برائی کی طرف وہ کریں گے یا کسی کو برائی میں، کسی برے کام میں پھنسائیں گے یا جو کریں گے، پھر اللہ پاک اس کا ہمیں جو ہے نا بہت ہی برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اچھے رشتوں کی احترام کریں، جو آپ کو احترام دے رہا ہے ان کو جو ہے نا احترام کی نظر سے دیکھیں، اور دلوں کو صاف کریں جناب، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں اور نہ برا کریں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ نیچر کے قریب میں آ گئی ہوں، اور اس طرح سے جو ہے نا آج ہم نے یہ دن یہاں پہ اسپینڈ کیا، بہت مزہ آیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا، آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، اچھی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا میری امی کو بھی وقت مل جاتا ہے میرے ولاگز دیکھنے کا، اور وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ میری بچی کیا کر رہی ہے، کہاں ہے۔ یہ دیکھیں جناب، اور نیچر کا ایک بہت ہی قریب منظر آپ کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے ولاگ، نئی جگہ کے ساتھ۔ اب بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔